ایک بار پھر خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور ایک کامیاب دورے کا غلغلہ ہے. پورے ملک میں ایک شور مچا ہوا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان روس کا دورہ کر رہے ہیں. اور ایسا ویسا دورہ. کبھی تو ان دوروں پر سربراہان مملکت کو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی، لیکن یہاں تو توپوں پر توپوں کے گولے داغے جا رہے ہیں. اور عمران خان کے روس پہنچتے ہی روس والوں نے یوکرین کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے. نہ صرف اعلان کر دیا ہے بلکہ حملہ کر دیا ہے. تو آج ہم خان صاحب کے اس دورے کا بھی جائزہ لیں گے اور پاکستان اور روس کے ان تعلقات کا بھی جائزہ لیں گے جو گزشتہ 70-75 سال میں پاکستان سے رہے ہیں اور ان میں کیا اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں. خان صاحب کے دورے سے پہلے میاں نواز شریف روس کا دورہ کر چکے ہیں اور یہ دورہ 2 دہائی قبل ہوا تھا. لیکن اب کیا صورتحال ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم نے وجی سے پوچھا کہ وجی صاحب، یہ جو ہمارے وزیر اعظم جو بہت دورے کرنے میں ماہر ہیں، کبھی چین جاتے ہیں، کبھی جاپان اور امریکہ اور کبھی روس، اور وہ ہر جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں، تو اس دورے سے کیا کامیابیاں ہوئی ہیں اور خان صاحب کا یہ دورہ کس نوعیت کا ہے؟ جناب عطا صاحب، بالکل بہت کامیاب دورہ جو ہے وہ دورہ شروع ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو گیا. ان کے جو ترجمانوں کی جو قطار ہے، سب نے بآواز بلند کہا یہ بہت کامیاب دورہ ہے. لوگوں کے دوروں پر تو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، یہاں پوری جنگ چھیڑ دی گئی. تو یہ بہرحال ترجمانوں کے یہ کہنے سے پہلے، لیکن یہ جو ہمارے ماہرین ہیں خارجہ امور کے، وہ سب حیران ہیں کہ یہ وقت کون سا وقت تھا دورہ کرنے کا روس کا، جبکہ روس کی صورتحال سامنے تھی. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ روس کے صدر پاکستان کے دورے کو ملتوی کر چکے ہیں مختلف صورتحال کی وجہ سے، اور دورے ملتوی بھی ہوتے ہیں، منسوخ بھی ہوتے ہیں صورتحال کو دیکھتے ہوئے. ساری دنیا خاموش پڑی ہے. بھارت، جس کا روس کے ساتھ بہت بڑے سودے ہیں دفاعی قسم کے، وہ بھی خاموش ہے، کیونکہ وہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. اس وجہ جو صورتحال ہے، اس وقت امریکہ اور نیٹو روس کے خلاف جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ اور برطانیہ نے دھمکی دے دی نا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں روس، وہ اس کے خلاف کسی وقت بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. تو کیا کوئی نئی عالمی جنگ کا نقشہ بن رہا ہے؟ دیکھیں، ارد گرد کے جو ممالک میں جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے. یہ جو ارد گرد کے لتھوینیا وغیرہ میں جو ہے وہ نیٹو کی افواج جو ہے وہ آ کے بیٹھ گئی ہیں. لیکن ابھی معاملہ یہ ہے کہ یہ افغانستان نہیں ہے، یہ خیر عراق بھجی، نہیں. یہ بتاؤ یہ یوکرین ہے کیا چیز؟ یوکرین ایک ملک ہے جو سوویت یونین کے ساتھ دور میں سوویت یونین میں شامل تھا، یعنی روس کی عملداری میں تھا. اور روس جو ہے وہ اس کے پر قابض کہہ لیجئے یا کچھ سوشلزم کی وجہ سے، جیسے ہی سوویت یونین ٹوٹا تو امریکہ اور مغربی ممالک نے ان ممالک کو اپنے قبضے میں کرنا چاہا جن پر روس کی عملداری تھی. اس میں لتھوینیا وغیرہ اور یہ یوکرین کو بھی جو ہے وہ امریکہ نے جو ہے کافی مدد کی. ہوتا یہ ہے کہ یوکرین جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں، ڈیفنس ٹیکنالوجی میں کافی آگے ہے. اصل میں سوویت یونین کے زمانے میں یہاں پر روس نے یا سوویت یونین نے کافی ڈیفنس ٹیکنالوجی، ڈیفنس جو ہے وہ سرمایہ کاری کی تھی. لیکن جب سوویت یونین ٹوٹ گیا اور یہ یوکرین جو ہے وہ الگ ہو گیا، تو اس لیے وہاں پر اب وسائل ارے صرف. پاکستان کو بھی تو میرے خیال سے یوکرین سے ہتھیار مل رہے تھے. جی ہاں، اور وہ جو پاکستان کے یوکرین کے ساتھ نہ صرف ہتھیار مل رہے تھے بلکہ ٹیکنالوجی کا بھی تبادلہ ہوا ہے. ٹینکوں کے حوالے سے پاکستان کے جو دفاعی ادارے کے جو آرڈیننس فیکٹری میں بہت ساری چیزیں وہاں تیار ہوتی ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ہے.
اب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پاکستان کے دفاعی معاملات کو دیکھتے بغیر روس کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو تیزی دکھائی ہے، جبکہ چین جو روس کے ساتھ ایک دوستی رکھتا ہے، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ امن کے لیے کوششیں کی جا سکتی ہیں، یعنی اس نے جنگ کا معاملے میں ان کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ امریکہ ہمارا اتحادی بھی ہے اور ہمارے ساتھ دغا بازی بھی کرتا ہے، ایسی ویسی دغا بازی نہیں، بلکہ ایسی دغا بازی جس کو سن کر شرمندگی ہو۔ امریکہ نے پاکستان سے F-16 کے معاہدے کیے اور F-16 کے لیے پاکستان نے ڈالرز میں ان کو ایڈوانس میں رقم ادا کر دی، لیکن 40 سال تک امریکہ نے F-16 پاکستان کو نہیں دیے۔ جی بالکل، F-16 پاکستان کو نہیں دیے، اس کی ٹیکنالوجی بدل گئی F-16 کی۔ جو F-16 تھے وہ ان کے اندر وہ اس سے برتر جہاز آ گئے، اور اس کے باوجود پاکستان کو انہوں نے F-16 طیارے نہیں دیے۔ تو یہ تو جو جنگ ہو رہی ہے یہ دراصل ہتھیاروں کی وہ دوڑ ہے جس کے اندر امریکہ بھی اپنے ہتھیار فروخت کرتا ہے، اور یوکرین بھی ایک ایسا ملک ہے جو ہتھیار بناتا ہے، اور اسی وجہ سے روس نے اس بات کے لیے پہلے سے پیش بندی کی تھی اور یہ بتایا تھا امریکہ کو اور یورپ کو کہ جو حصے روس سے علیحدہ ہوئے ہیں یا جنہیں آزادی ملی ہے ان حصوں کی طرف وہ پیش قدمی نہ کریں، لیکن یورپ اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو حصے روس سے علیحدہ ہو چکے ہیں ان کے اندر اپنا اثر و نفوذ بڑھائے، اور یہی وجہ جو ہے اس وقت جنگ کا پیش خیمہ ہوئی ہے۔ وجہ آپ کیا کہتے ہو اس میں؟ بالکل، یہ دیکھیے اصل میں وہاں پر ایک چھوٹی سی ریاست جو ہے جو یوکرین کے ساتھ ہے، کریمیا میں پہلے کبھی مسلمان ہوا کرتے تھے، اب پتہ نہیں کیا اس کی جو آبادی کا تناسب وہاں پر اب کیا ہے، لیکن بہرحال اس نے روس کے ساتھ الحاق کر لیا، اور اس کے ساتھ دو چار اور ریاستیں ہیں جو یوکرین کے صوبے ہیں، وہ بھی روس کے ساتھ الحاق کر چکے ہیں، اور اس پر یوکرین ناراض ہو رہا ہے کہ بھئی آپ ہمارے ملک کے صوبوں کو اپنے ملک میں کیوں شامل کر رہے ہیں۔ اصل میں نیٹو نے پورے علاقے میں یعنی روس کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا ہے۔ ایک طرف وہ چین کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان کو استعمال کر رہے ہیں، ادھر سے جاپان کو، اور جو کوریا، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا کو، تو ایک طرف چین کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف روس کے گرد انہوں نے گھیرا تنگ کیا ہے، اور اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے اس میں انہوں نے وہی ہتھیار استعمال کیا ہے، تصادی پابندیوں کا۔ میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان جب ان کو پتا تھا کہ روس کا اور امریکہ کا جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، جنگ ہونے والی ہے، تو ایسے جنگ کے موقع پر ان کو وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی بھائی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت ہی عبادت کے ساتھ وہ ہر چیز کو، روس کو شاید وہ روس والوں سے زیادہ اچھا جانتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کئی مختلف جگہوں پر۔ ہمارے میں نے ایک سینیٹر ہیں مشاہد حسین صاحب، اور وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں، میں نے ایک دفعہ ان کا انٹرویو کیا امریکہ پاک امریکہ تعلقات پر، وہ بہت بہتر جانتے ہیں، ان کو کافی چیزیں مضامین بھی لکھتے ہیں اور چیزوں، انہوں نے کہا بھائی آپ کو یعنی پاکستان کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارا نکاح جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو گیا ہے، جبکہ امریکہ جو ہے وہ بے نکاحی تعلقات پر ارے یار یقین یہ رکھتا ہے۔ یہ یہ کیا شروع ہے؟ یہ تو غیر پارلیمانی ہے ارے نا، صاحب بات یہ مطلب ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ گرل وہ فرینڈ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ نہیں، یہ دیکھیے بات یہ مجھ سے یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ ایک پارلیمنٹیرین کا بیان ہے، سینئر پارلیمنٹیرین جو سینیٹر ہے، جو مطلب بھی سینیٹر، پارلیمنٹ میں بھی والے لوگ بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرتے یہ ہیں بڑے نا۔ قابل پارلیمنٹیرین ہے، صحافی ہے، مسلم اخبار کے ایڈیٹر رہے ہیں، آپ اس بات کو غور کریں۔ بہرحال میں اس گفتگو کو ادھر سے لے آتا ہوں واپس۔ کئی سفارتکاروں نے اور کئی ماہرین امور خارجہ امور کے ماہرین نے وزیر اعظم کو سمجھانے کی کوشش کی
कि ये वक्त नहीं है जाने का रूस, लेकिन वजीर आजम उनसे बेहतर जानते हैं। अब भाई इस वक्त सूरत हाल तो बड़ी गंभीर है, और इस बात का भी मुकाबला किया जा रहा है कि भारत को इन ताल्लुकात से जो पाकिस्तान रूस से बढ़ा रहा है उससे भारत का क्या रद्द अमल होगा। तो भाई मैं तो ये जानता हूँ कि भारत के जो रूस से मुआहदे हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मालियत के हैं, और भारत के और रूस के जो ताल्लुकात हैं वो भी बहुत पुराने और मजबूत हैं। वो अरबों और खरबों के मंसूबे रखते हैं और उनके साथ मुआहदे हैं। पाकिस्तान के साथ तो एक छोटा सा मुआहदा किया था उन्होंने 2015 में, तो उस मुआहदे के ऊपर भी कोई अमल नहीं हुआ। क्या सूरत हाल रही वजी को, क्या मुआहदा था बताओ ना जरा। जी बहुत दिलचस्प बात है। ये गैस पाइपलाइन का मुआहदा था 2015 में, और जब वजीर आजम नवाज शरीफ गए थे रूस, तो इस पर मुआहदे पे दस्तखत हुए थे। और अब इसी मुआहदे को जो है वो अमल दरामद करने के लिए इमरान खान साहब जो हैं वो गए हैं। यानी एक बार फिर वो जो है वो नवाज शरीफ की मतलब वही मुआहदे, वही वही कहानी है जो यहाँ पर एक एक प्रोजेक्ट बना हुआ था, मोटरवे बना हुआ था, तो ग्रीन उसकी लाइन बनी हुई उस थी। ग्रीन लाइन बनी हुई थी, तो उसी की तख्ती उखाड़ कर एक नई तख्ती लगाने के लिए वो गए। जी बिल्कुल, मुआहदों में गैस के मुआहदे हैं, तवानाई के ज्यादातर मुआहदे हैं। तो और देखिए, ममालिक जो है वो अपने मफादात को देखते हैं, और रूस भी अपने मफाद को देख रहा है। रूस का तो पहले से ख्वाब था कि उसे गर्म पानियों तक रसाई मिले, तो पाकिस्तान उसे गर्म पानियों तक रसाई दे सकता। पाकिस्तान को तो अमेरिका ने कभी तवानाई के मंसूबों में मदद नहीं दी, बल्कि उसने तो रुकावट पैदा की है। हमारे जो एटमी जो प्लांट थे, या एटमी जो बिजली घर थे, उनको बंद कराने में अमेरिका का बड़ा हाथ है, जिससे हम सस्ती बिजली लिया करते थे। देखिए बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं हमारे सस्ती तवानाई हासिल करने के, उनकी राह में अमेरिका हमेशा रुकावट बना रहा है। देखिए अमेरिका पीठ पीछे जो है लोगों को उकसाता है। कालाबाग डैम जो है वो हमारा एक ऐसा मंसूबा था जिससे बहुत बड़ी पैमाने पर पुल की तकरीबन बिल की तमाम बिजली की ज़रूरियात जो है वो कालाबाग डैम की से पूरी हो जाती। लेकिन उसके लिए उसने जो फितना गरी इसके लिए की है सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में, और सरमायाकारी कर दी उनके खिलाफ लोग फिर इसी तरीके से दूसरे कई और मुआहदे हैं, मंसूबे हैं जिनके ऊपर, जिनमें एटमी प्लांट के अलावा भी बहुत सारे मुआहदे हैं, वहां पर उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। कहीं भी कोई भी सस्ती तवानाई का मंसूबा जो है अगर चीन ने लगाने की कोशिश की तो कहने लगे इसके अंदर करप्शन बहुत है। यानी हर तरीके से वो पाकिस्तान को एक रांदे दरगाह बनाने के लिए तुले हुए हैं। अब रूस की और यूक्रेन की ये जंग किस रुख बैठती है, और हमारे वजीर आज़म अपने साथ क्या तोहफे लेकर आते हैं, और उन तहाइफ का जी हाँ, उन, बिल्कुल उन तहाइफ के लिए जो है वो हम बहुत मुंतजिर हैं। उन तहाइफ का जो है वजीर आज़म अब किस तरीके से ऐलान करेंगे और किस तरह खुशियाँ मनाई जाएंगी। उनके इस्तकबाल के लिए इस तक उनके इस्तकबाल के लिए पीपल्स पार्टी वालों ने तो रैली की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इंशाल्लाह खान साहब जब इस्लामाबाद आएंगे तो बिलावल भुट्टो कराची से रैली लेकर वहां पहुंचे हुए होंगे। तो जनाब आली ये सूरत हाल है, और इस सूरत हाल को पर हम आइंदा भी आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। ये हमारा चैनल है सबसे हटकर। अगर आपको हमारी बात और हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट्स कीजिए, और इंशाअल्लाह हम आपसे मुसलसल राब्ते में रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।